چیف جسٹس صاحب، کیا یہ باتیں ان حالات میں کرنے والی تھی؟ آپ کو تو ان حالات میں یہ باتیں کرنی چاہیے تھی کہ قادیانی کافر ہے، وہ اپنے اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ قانون پر ہم عمل کروائیں گے، قانون پر عمل کرنا چاہیے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا قانون میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی؟ کیا یہ آئین میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ 298 بی اور 298 سی کے تحت قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتے؟ کیا یہ بات آئین میں درج نہیں ہے؟ کیا یہ بات لا کی نہیں ہے؟ اور ہم یہ کہنے چاہ رہے ہیں، اور بدنصیبی تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے قرآن پاک سے استدلال کر رہے ہیں، قرآن پاک سے دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ پیش کی جا رہی ہے، میں قرآن پاک سے آپ کو بتاتا ہوں، اور قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے وہ 30 سپارے میں ہے۔ وہ آیت یہ پیش کی جا رہی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یہ آپ آیت دیکھ رہے ہوں گے، تیسرا پارہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے۔ یہ آیت پیش کی جا رہی ہے قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا مطلب یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ اس کا مطلب پیش کیا گیا ہے۔ مطلب کل کو کوئی جو مرضی کرتا پھرے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا پھرے، اس میں بھی کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ معاذ اللہ کل کو کوئی ایسا کام کرتے جو اسلام کے سخت خلاف ہو، وہ بھی کرتے، تو کیا اس کے لیے بھی زبردستی نہیں ہوئی اسلام کی؟ اس کا پس منظر کچھ اور ہے، لیکن دکھایا کچھ اور جا رہا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یہ تھا کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ تھا کہ دین لانے میں کسی کو زبردستی نہیں کیا جائے گی اس پر، یعنی یہ ہے کہ کسی پر بندوق تان نہیں دی جائے گی کہ بھائی کلمہ پر، ورنہ تجھے میں گولی مار دوں گا، یہ ہے اس کا مطلب۔ اگر ہم انگریزی کتابوں کے علاوہ بھی کچھ دینی کتابیں بھی پڑھ لیتے تو ہمیں کچھ یہ چھوٹی موٹی الفاظ کا بھی ترجمہ کرنا آ جانا تھا ہمیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ صرف انگریزی کتابوں پر ہی اکتفا کیا، وہی پڑھی، اور اس کے علاوہ ہمیں دینی کتابوں کی پڑھنے کی فرصت نہیں ملی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن پاک کی یہی آیت تھی؟ کیا یہ آیات نظر نہیں آئی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کیا یہ آیت نظر نہیں آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کیا یہ حدیث نظر نہیں آئی؟ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، پھر فرمایا لا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ کیا یہ حدیث نظر نہیں آئی کہ حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کیا یہ حدیث نہیں نظر آئی؟ کیا یہ آیت نظر نہیں آئی؟ کیا یہی آیت نظر آئی لا اکراہ فی الدین، جس کی غلط تشریح کی گئی، غلط کنسیپٹ پیش کیا گیا، اور تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ دل دکھایا گیا؟ اور سب سے اہم بات، ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے جنگیں لڑی گئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24,000 کا لشکر بھیجا، 24,000 کا لشکر، سامنے 40,000 لوگ تھے، لیکن تعداد کی پرواہ نہیں کی گئی۔ کون مضبوط ہے، کون مضبوط کمزور ہے، اس کی پرواہ نہیں کی گئی، جس کے باعث 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، 1200 صحابہ کرام۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، اس میں اتنی شہادت نہیں ہوئی جتنی جنگ یمامہ میں ہوئی۔ کیا اس وجہ سے یہ جنگیں لڑی گئی تھی؟ کیا اس وجہ سے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ اور اس 1200 میں سے جو ہے وہ 700 صحابہ کرام جو ہے وہ حافظ قرآن تھے، کیسے لیے یہ جنگیں لڑی گئی؟